السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں۔ الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن پاک شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی شان نزول کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے، اس کی تفسیر جاننے سے پہلے اس سورہ کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ پہلی اقرا، پھر المزمل، المدثر اور پھر الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت بھی پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مقصد بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور اپنے مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک سچ کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس لیے اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب سچ، طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نمازوں کے شروع میں بھی جو ہم قرأت کرتے ہیں اس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کی جاتی ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نام الحمد بھی ہے۔ اس سے الصلاۃ یعنی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یا نماز کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا شرط ہے اور اسے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورت بہترین دم ہے اور شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں یا پانی پر دم کر کے استعمال کرنے سے بھی اسے شفا ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے رقیہ یا دم بھی کہا جاتا ہے۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا، مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا، ہاں، یہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم اور سب سے افضل سورہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، یعنی ہم ایک جگہ رکے تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا، یعنی ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا اور وہ سردار صحت یاب ہو گیا
اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں یا اس کے بارے میں پوچھیں۔ بس جب ہم مدینہ واپس آئے اور اس واقعے کا ذکر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسے معلوم تھا کہ یہ دم ہے؟ بہرحال تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی حصہ دو۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا وہ جانتا تھا کہ یہ دم ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے اور اس کو کہیں بھی کسی بھی زخم پہ کسی بھی درد والی جگہ پہ دم کرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور سورہ فاتحہ کی اس فضیلت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان کمزور ہوگا تو پھر چاہے آپ جو مرضی دم کر لیں، جتنی دفعہ کر لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر یقین اور توکل پورا مضبوط ہو تو پھر ایک دفعہ پڑھنے سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، بشارت یعنی خوشخبری ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کو پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یعنی اس کے بعد آپ جو بھی حرف اپنے منہ سے نکالیں گے اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی توکل اور یقین کے بہت ہائی لیول، اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ توکل اور بہت زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اس حدیث میں فرشتے نے سورۃ الفاتحہ کو نور کہا، تو فرشتے جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو بات اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فرشتے وہی بات آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کا خلاصہ اس سورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، یعنی وہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی وہ ناتمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی پڑھیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سورہ فاتحہ کو بغیر سمجھے، بغیر اس کے معنی جانے ہوئے ہم اسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جواب دے گا اور ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہماری طرف دیکھے گا اور کیوں ہماری دعا کو سنے گا جب ہمیں خود ہی علم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟
جب بھی کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس انسان کی طرف موڑ لیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی نماز کو دیکھتا ہے۔ جب انسان خشوع اور خضوع یعنی شوق کے ساتھ اور اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کی طرف دیکھے گا؟ نماز اللہ تعالیٰ سے بات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے خالق سے بات کرتے ہیں اور اللہ ہماری بات سنتا ہے اور ہمیں باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، جب ہمیں اس زبان کا پتہ ہی کچھ نہیں، یا اگر ہمیں اپنی نماز کا ترجمہ نہیں آتا، پھر ہم اس نماز میں کس طرح سے ایک طریقے سے محو ہو سکتے ہیں، اس نماز میں کس طرح سے ہمارا دل لگ سکتا ہے، ہمارا دماغ لگ سکتا ہے، اگر ہمیں کسی لفظ کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو نماز میں صرف فزیکلی حاضر ہونا یعنی جسمانی طور پر جا نماز پہ کھڑا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی ادھر حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا دماغ ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر اپنی ساری محبت، اپنی ساری عزت اور احترام اور عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم جسمانی طور پر وہاں موجود ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہے، اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز میں کوئی روح نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کو کیوں دیکھے گا؟ وہ ہمیں کیوں جواب دے گا جب ہم وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نماز تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہمارا دل وہاں پر حاضر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو، اس نمازی کو کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ وہ کیوں اس کی طرف دیکھے گا؟ تو سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی نماز کے معنی جانے، اس کا مطلب سیکھے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جب تک ہمیں وہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم تعلق نہیں بنا سکتے۔ جب ہم جو چیز بھی محبت میں اور عزت سے، احترام سے، عاجزی سے اللہ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ آئے گی تو ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ بنے گا، اللہ سے ہمارا ایک ریلیشن بنے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ سن رہا ہے اور اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے، وہ یقیناً ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں ہماری ہر بات کا جواب دے رہا ہے اور ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور صبح نماز فجر بھی قائم کیجئے، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت میں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اس نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور جن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ فرشتے اس وقت حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح رات والے فرشتے اور صبح حاضر ہونے والے فرشتے سب موجود ہوتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز کو نوٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کے فلاں بندے کی طرف سے آ رہا ہوں اور وہ فجر کی نماز میں مصروف تھا۔ اور اگر اس وقت کوئی سویا رہے اور نماز کے لیے نہ اٹھے تو ان فرشتوں کے اوپر ہمارے بارے میں کیا تاثر جائے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اصل میں یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، یعنی جو اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہا ہو۔ کتاب کے شروع میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دعا اسی چیز کے لیے کرتا ہے جس کی اس کے اندر طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور اسی وقت کرتا ہے، اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی یہ جو ضرورت کی چیز ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اور صرف اسی ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا مانگ رہا ہے، یعنی وہ چیز اسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مل سکتی ہے۔ تو قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ وہ اس کتاب کو سیدھے رستے کی جستجو کے لیے، سیدھے رستے کو پانے کے لیے پڑھے، سچ اور حق کے طالب علم کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ سارے کے سارے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
وہ ہر طرح کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے، اسی لیے اسی سے رہنمائی مانگی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی جو تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی طرف سے اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی کر، جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور یہ ہے وہ رہنمائی جس کی درخواست، جس کی دعا تم نے مجھ سے کی تھی۔ تو اب اس ہدایت کو پا کر، اس قرآن کو پا کر اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس میں غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، تدبر کرو، اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس سورت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، کیونکہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں ہم بار بار سورہ فاتحہ کو دہراتے ہیں۔ اگر ہم فرض اور سنت پڑھتے ہیں ساری نمازوں کے ساتھ تو ہم تقریباً 20-22 دفعہ اسے دہراتے ہیں دن میں۔ تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے، سب سے زیادہ دہرائی جانے والی سورت ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا مطلب جانیں اور اس کو سمجھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ بنا سکیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنا سکیں، تاکہ ہم محسوس کر سکیں، اس بات کو فیل کر سکیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ کو نماز کا ترجمہ آ جائے گا اور آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی پچھلی نمازوں میں اور یاد کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد جو آپ نمازیں پڑھیں گے ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ان نمازوں کو پڑھنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اس میں خشوع اور خضوع بھی آئے گا، آپ کا دل بھی لگے گا، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے گا اور اتنا زبردست ریلیشن بنے گا کہ پھر آپ نمازوں کا انتظار کریں گے کہ کب اذان ہو اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور اللہ سے بات کروں۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے تو کوشش سے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، اگر اس کا جذبہ اور اس کی نیت سچی ہے، اس کی نیت بالکل صاف ہے، اس میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ پھر اس میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نماز کو سیکھیں گے، اس کے ترجمے کو سیکھیں گے، کیونکہ دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سے کر سکیں، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا سوال سب سے پہلا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ہمیں جواب دینا ہوگا اپنی نمازوں کا۔ تو جو اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع اور شوق سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ جو ہم پڑھیں گے وہ نمازیں انشاءاللہ ہماری مدد کریں گی اور ہمیں جنت میں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس کے معنی یاد کر سکیں، اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو۔ تو ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اس کی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز اللہ سے مانگا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے، اسے ہمارے لیے آسان کرے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔